بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اس معلوماتی ویڈیو میں ہم عباسی خلافت کے 25ویں خلیفہ القادر باللہ کی ایک شاندار کہانی بیان کر رہے ہیں۔ اس دور کے سماجی اور سیاسی منظرنامے کی تفصیلی تجزیے کے ذریعے ہم ان عوامل پر روشنی ڈالتے ہیں جنہوں نے ان کے خلافت تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کو درپیش چیلنجز اور ان اصلاحات کو بیان کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں نافذ کی۔ 991 میں عراق کے بویت حکمران بہاؤالدولہ نے التائی کو معزول کر دیا کیونکہ بعد میں آزادی کے آثار دکھا رہے تھے۔ اس کی جگہ بہاؤالدولہ نے 22 نومبر 991 12 رمضان 381 ہجری کو القادر کو خلافت مقرر کی۔ معزول التائی کو 12 سال اپنی موت تک قید میں رکھا گیا۔ ان کے سابقہ اختلافات کے باوجود القادر نے اپنے پیشرو کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ التائی کو اندھا نہیں کیا گیا تھا جیسا کہ سابقہ معزول خلفاء کا معاملہ تھا، اور اسے ایک حکمران خلیفہ کی وجہ سے یہ سلوک دیا گیا۔ نئے خلیفہ کا الحاق اس کی پریشانیوں کو بغیر نہیں تھا۔ بطیج سے جاتے ہوئے اسے ترک سپاہیوں نے پکڑ لیا جس نے عطیہ کی ادائیگی کے وعدے نکالے، اور اس کے نام پر جمعہ کا خطبہ اسی طرح ترکوں نے مؤخر کر دیا۔ ڈیلامائٹ کے دستے پیسے کے لیے آوازیں لگا رہے ہیں۔ 45 سال کی عمر میں القادر تخت پر بیٹھنے والا سب سے قدیم عباسی خلیفہ تھا، اور یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ ایک نرم مزاج شخص ہوگا۔ شروع میں القادر واقعی اس تصویر کو ظاہر کرتا نظر آیا۔ بہاؤالدولہ کی جانب سے عہدیداروں کی نامزدگیوں کی منظوری دے رہا تھا اور اس کی پالیسیوں کی حمایت کرتا تھا۔ بہاؤالدولہ کو نئے القابات سے نوازا گیا اور القادر نے بیعت کی بیٹی سے شادی کرنے پر بھی رضامندی ظاہر کی، حالانکہ اس واقعہ میں وہ شادی سے قبل ہی فوت ہو گئی تھی۔ اسے خریدار کٹ پتلی کے طور پر دیکھ کر مشرقی اسلامی دنیا کے خاندانوں نے اسے تسلیم کرنے سے تاخیر کی، اور 1000 تک سامیانیوں اور غزنویوں نے القادر کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، یہاں تک کہ بوید امیر فخر الدولہ جس نے 997 میں اپنی موت تک وسطی اور شمالی ایران کے بڑے حصوں پر حکمرانی کی، التائی کے نام کے سکے جاری کرتے ہوئے القادر کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ان کی خلافت کے پہلے عشرے کے دوران کیے جانے والے واحد آزادانہ اقدامات بغداد کے حربیہ کو کوارٹر میں جمعہ کی مسجد میں تکمیل تھی، جس کا آغاز ان کے چچا الموتی باللہ نے اور عوام نے کیا تھا۔ 1001 میں اپنے بیٹے محمد کا اعلان اس وقت صرف 8 یا 9 سال کا تھا بطور وراثت ظاہر کیا۔ الغالب باللہ کے لقب سے ان کو نوازا گیا۔ القادر کو اس دوران قبضے کے 2 کوششوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تقریباً 998 معزول التائی کے قریبی رشتہ دار عبداللہ ابن جعفر نے گیلان میں فرار ہونے والا خلیفہ ہونے کا بہانیہ کیا، اور یہاں تک کہ اس کے دریافت ہونے سے پہلے ہی اسے ایک وقت کے لیے مقامی حکمران کی حمایت حاصل تھی۔ تقریباً اسی وقت ٹرانسکوسیانا میں ایک اور دور کے کزن عبداللہ ابن عثمان جو 9ویں صدی کے خلیفہ الوسیق کی اولاد تھے نے القادر کے نامزد وارث ہونے کا بہانہ کیا اور مقامی کارخانی حکمرانوں کے حمایت حاصل کی۔ القادر نے بانڈ کی منظوری حاصل کرنے کی ضرورت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس واقعے کو عوامی طور پر اپنے بیٹے کا وارث قرار دینے کے بہانے کے طور پر استعمال کیا۔ کارخانیوں نے جلد ہی پہلی بار عباسی خلیفہ کی بالادستی کو تسلیم کر لیا اور دکھاوے کی حمایت ترک کر دی۔ دکھاوا کرنے والا پھر بغداد پہنچا، جہاں اس نے بصرہ، کوفہ اور کرمان کے راستے دوبارہ مشرق کی طرف جانے سے پہلے خفیہ طور پر حمایت اکٹھی کی۔ آخرکار اسے القادر کے حکم پر غزنیوں نے گرفتار کر لیا اور اسیری میں ہی یہ مر گیا۔ تو دوستو، کل ہم انشاءاللہ تعالی خلافت عباسیہ کے 25ویں خلیفہ القادر باللہ کے خریداروں سے تعلقات بیان کریں گے۔
تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔